ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جیسا کہ وہاں پر مثالیں بھی دی گئی تھی، جیسے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ابو البختری وغیرہ ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا ایسے لوگ تھے کفار مکہ میں سے جو کٹر اسلام کے دشمن تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر جو ہے نا مہر لگا دی، اور ایسے بخاری شریف کی بعض روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا بھی کی تھی، ان 7 لوگوں کے حق میں۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے یعنی تقریباً جو ہے 13 آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا، اور ان منافقین کا ذکر فرمایا کہ جو اعتقادی منافق تھے، کہ ظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن اندر سے اسلام کے اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے۔ انہی کو اللہ رب العزت یعنی ایک تو کفار کو اور دوسرے جو ہے منافقین کو، مشرکین کو یہ بیان فرما رہے کہ اے کفار، اے مشرکین، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ کس کو بیان فرما رہے اللہ؟ کیونکہ وہ اللہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ رب العزت نے تم کو بالکل کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب بچہ ہوتا ہے تو دیکھو وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، کتنا خستہ حالت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ ضعف اور کمزوری اس کے اندر ہوتی ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے۔ جب اس کو بٹھانا پڑتا ہے تو اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے نا۔ تو بچپن میں بھی اللہ رب العزت نے اس کی تربیت کی۔ پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم کو ہم نے جو ہے اس ضعف سے یعنی ہٹایا، اور کمزوری کو ہٹا کر کے تمہارے اندر طاقت کو پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ ضعف کے بعد میں تمہارے اندر قوت پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر طاقت عطا فرمانے کے بعد میں جب انسان بالکل نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں ادھیڑ عمر آتی ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے بڑھاپا آتا ہے، تو بڑھاپے میں واپس دوبارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں بھی کمزوری، آخر میں بھی کمزوری، بیچ میں طاقتور، تینوں مرحلے میں، تینوں زمانے میں، تینوں دور میں انسان کو سنبھالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر انسان سے یہ بیان فرما رہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ منافقین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مجوسی ہو، ہر ایک سے اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ طفیل بن سنجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یہ غالباً حضرت عائشہ کی یا حضرت خدیجہ کے جو ہے سوتیلے بھائی تھے۔ تو بہرحال ایک صحابی تھے حضرت طفیل بن سنجرہ۔ حضرت طفیل بن سنجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں سوئے، وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ تو سونے کے بعد میں خواب میں انہوں نے کچھ یہودیوں کو دیکھا اور ساتھ میں کچھ عیسائیوں کو بھی دیکھا۔ ان یہودیوں سے حضرت طفیل بن سنجرہ نے یہ سوال کیا کہ تم پر بڑا تعجب ہے، افسوس ہے کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ تمہارے اوپر بھی افسوس ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ جو چاہے اور رسول جو چاہے۔ کس نے؟ یہودیوں نے کہا۔ یہ خوابی میں جو ہے بات ہو رہی ہے، آپس میں سوال جواب ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں حضرت طفیل بن سنجرہ عیسائیوں کی طرف گئے اور عیسائیوں سے بھی یہی کہا کہ بڑا افسوس ہے تمہارے اوپر، بڑی حیرانی ہے تمہارے اوپر کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو عیسائیوں نے بھی وہی جواب دیا کہ تم پر بھی بڑا تعجب ہے، قابل تعجب بات ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ جو چاہے اور رسول جو چاہے۔ حضرت طفیل بن سنجرہ فرماتے ہیں کہ صبح میں جب میں بیدار ہوا تو بیدار ہونے کے بعد میں اس خواب کو کچھ لوگوں سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے اور حضور کے پاس میں جا کر کے اس واقعے کو بیان کیا۔ حضور نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اس خواب کو اور لوگوں سے بھی بیان کیا ہے؟ تو حضرت طفیل بن سنجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیان کیا ہے، اور کہا کہ میں نے خواب ایسے ایسے دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے صحابہ کے درمیان
اور کہا کہ دیکھو میں ایک بات تمہارے درمیان میں کہنا چاہتا تھا، بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن فلاں فلاں کام کی وجہ سے بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو کوئی شخص یہ ہرگز نہ کہے کہ اللہ جو چاہے اور رسول جو چاہے، اللہ کے ساتھ میں جو ہے نا مجھ کو شریک نہ کرو۔ ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تو نے تو مجھ کو اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہرا دیا، اللہ کے ساتھ میں شریک بنا لیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف انسان نے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یہ نہ کہے کہ ماشاء اللہ و رسول، یہ نہ کہے کہ انشاءاللہ و رسول، ہے نا، اس میں جو ہے شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے جو ہے نا بہت سختی کے ساتھ میں منع کیا ہے۔ ہمارے بعض احباب جو ہے نا ایسا کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہے رسول جو چاہے، ہے نا، اللہ کی چاہت پر رسول کی چاہت پر، بھائی اللہ کی رسول کی مرضی ہوگی، میں مرضی تو اللہ ہی کی چلے گی نا جس نے پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ مطاع بالذات، یعنی ذاتی اعتبار سے جس کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، ورنہ تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن کریم میں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم رسول کی اتباع اور اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا، یہاں تک کہ کوئی شخص یہ بھی نہ کہے کہ بھائی اگر ہمارے گھر میں کتا نہ ہوتا، کتیا نہ ہوتی تو گھر میں چوری نہ ہوتی۔ یہاں تک کہ جو ہے نا کوئی شخص یہ بھی نہ کہے کہ بھائی گھر میں اگر بطخ نہ ہوتا یا مرغی نہ ہوتی تو ہمارے گھر میں چوری نہ ہوتی۔ اس میں بھی شرک کا شائبہ ہے، سمجھے؟ یہ کہے کہ بھائی اللہ نے حفاظت فرمائی اس لیے ہمارے گھر میں چوری نہیں ہوئی، اللہ نے جو ہے ہمارے مال کی حفاظت کی، ہمارے جائیداد کی حفاظت کی، سونے چاندی کی حفاظت کی۔ تو بہرحال اللہ کی عبادت ایسی کرنا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ نہ ہو۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں پر عمل کرنے کے لیے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی امت سے کہو کہ وہ بھی ان 5 چیزوں پر عمل کرے، تم بھی 5 چیزوں پر عمل کرو اور وہ بھی 5 چیزوں پر عمل کرے۔ اب یہ تو اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کر کے بتا دیا کہ آپ نے بھی عمل کرنا ہے، آپ کی امت نے بھی عمل کرنا ہے، لیکن امت کو معلوم کیسے ہوگا؟ جب آپ بتائیں گے تبھی معلوم ہوگا نا، ایسے تو معلوم نہیں ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے اس حکم کو بھول گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دھیان دلایا کہ اللہ نے آپ کو 5 چیزوں پر عمل کرنے کے لیے اور 5 چیزوں کا حکم کرنے کے لیے اپنی امت کو بتانے کے لیے فرمایا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں امت کے سامنے بیان کر دوں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو جائے، کہیں اللہ رب العزت مجھ کو زمین میں نہ دھسا دے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد میں لوگوں کو جمع کیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اونچے مقام پر بیٹھے اور بیٹھ کر کے لوگوں کی طرف توجہ کی، لوگوں کو اپنے طرف مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو اے لوگو، اللہ کا حکم ہے کہ میں 5 چیزیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان 5 چیزوں پر اللہ نے مجھ کو عمل کرنے کے لیے فرمایا ہے اور مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے ان کو بیان کروں اور تم بھی ان پر عمل کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ میں جو ہے کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ کی توحید ہے۔ اور ساتھ میں بیان فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص اپنے ذاتی پیسے سے، اپنے ذاتی رقم سے، ذاتی روپے سے کوئی غلام خریدے اور وہ غلام کام کاج کرے، نوکری پر جائے، مال کمائے، اور پیسہ کمانے کے بعد میں وہ غلام وہ پیسہ، وہ روپیہ، وہ سامان کسی اور کو دے دے، تو کیا اس کا مالک اس چیز کو پسند کرے گا؟
تو لوگوں نے کہا کہ ہرگز نہیں پسند کرے گا. تو کہا کہ اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو جو ہے نا ساری چیزیں عطا کی، آگ عطا کی، زبان عطا کی، ہے نا، جسم عطا کیا، رزق عطا کیا، مختلف نعمتیں عطا کی، ساری چیزیں اللہ نے ہم کو عطا کی. اللہ نے جب یہ ساری چیزیں ہم کو عطا کی ہے تو کیا اللہ اس چیز کو پسند کرے گا کہ ہم دوسرے کی عبادت کریں؟